نیہا نے آہستگی سے بلاج کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ بنا آہٹ کیے وہ بلاج کے بیڈ تک آئی۔ اس کا پورا وجود ڈر کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی، موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ اسے ٹھنڈ کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا۔ وہ کسی کے بھی کمرے میں جا سکتی تھی، مگر اس گھر میں موجود ایک شخص سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بلاج کے کمرے میں آئی۔ آہستگی سے اس نے بلاج کا کمبل ایک سائڈ سے اٹھایا، اندر گھس گئی۔ بلاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر بلاج نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ آج تک اسے بلاج کی ٹی شرٹ کے اندر گھس گئی، اس کے سینے سے لگی، اسے بہت شدت سے حق کر لیا۔ بلاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے پھر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بلاج نے جب اپنے قریب کوئی نازک سا لمس محسوس کیا تو اونگتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اسے اپنے سینے پہ اس کا لمس محسوس ہونے لگا۔ آہستگی سے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کی ٹی شرٹ کے گلے سے اپنا سر نکالے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ڈر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ ہمیشہ کا اس کا لہجہ بہت سخت ہوتا، غصے میں اس سے بات کرتا، مگر آج وہ نرمی سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اب کی بار دوبارہ سے وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ بلاج نے اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کی۔ آہستگی سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ٹی شرٹ میں کیوں گھس گئی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اب کی بات تھوڑا لہجہ سخت لہجہ ہوا۔ نہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے خود سے دور مت کریں۔ میرے کمرے کی لائٹ پتہ نہیں کیسے وہاں پہ شاید بھوت ہے، کبھی بند ہوتی تھی، کبھی آن ہوتی تھی، پھر اچانک سے بند ہو گئی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے ناخن اس کی کمر پر گاڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ مجھے پین ہو رہی ہے۔ نہیں کرو۔ اب کی بار اس کا لہجہ خاصا نرم ہوا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے منہا سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور منہا کو بھی حیرت ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ بلاج کے پاس جائے گی تو وہ اسے ڈانٹے گا، غصہ کر کے کمرے سے باہر نکال دے گا، مگر وہ تو اس کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آنے لگا۔ بلاج کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کتنی محبت اور نرمی سے اس سے بات کر رہا ہے۔ دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، میری ٹی شرٹ کے اندر سے تو نکلو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ بلاج نے ہاتھ بڑھا کے لیمپ آن کر دیا۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھا گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں جھجک اور خوف واضح تھا۔ اس طریقے سے اسے اپنی ٹی شرٹ کے اندر سے نکالا اور اس کی گال کو سہلانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے خود سے میرے پاس آئی؟ اس نے نرمی سے اپنی اس منحوکہ سے کہا جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور ہر وقت مہارانی بن کے اس سے اپنے لاڈ اٹھوانے کی کوشش کرتی تھی، اور آج نہ جانے کیوں بلاج کا جی چاہا وہ اس کے لاڈ اٹھائے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے جیسے ہمیشہ آتا تھا، مگر اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اس کے نازک لمس کو محسوس کرتے اس کا دل اپنا حق لینے کو مچلنے لگا، اس کا دل پگھلنے لگا۔ بلاج نے آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مزید اسے اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کی گردن پہ اپنے لب جیسے ہی رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپ آئی۔ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہٹتے ہوئے بلاج کو خود سے دور کرنا چاہا۔ محبت کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ ڈر گئی۔ بلاج آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ ڈرتے ہوئے بلاج سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بلاج تو مکمل طور پر بہک گیا۔ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ وہ بلاج کا نام پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ہر وقت تم یہ کہتی ہو کہ میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں، تو کچھ ایسا کرو نا کہ میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، میں کیا کروں؟ آپ میرے لاڈ اٹھائیں گے؟ وہ نرمی سے بولی، کچھ ایسا مطلب کہ مجھے بابا بنا دو، پھر میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ بلاج کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی بلاج اس سے یوں ہی شرارتی انداز میں محبت سے بات کرے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ
چنچل مزاج تھی اور بلاج آج ویسے ہی اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا جیسے وہ چاہتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی تھا، کیونکہ بلاج کی آنکھوں میں واضح طور پر بہکاوا نظر آنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے بلاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بلاج نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ بس کرتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے بولی، بلاج نہیں یار، اب مجھے پروڈکشن تو کرنے دو نا۔ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، پیچھے ہٹیں نا پلیز۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، وہ اسے الگ نہیں کرنے والا تھا۔ آہستگی سے وہ ان کے اپنے درمیان کے پردے دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر جھکا۔ بابا جان وہ کبھی بھی گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، وہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کے آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ بابا دیکھیں، آپ چاچی جان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے۔ بے شک وہ یہاں حویلی میں رہے، پاکستان میں رہے، چاچو واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن میں اس کے ساتھ کیسے؟ حاکم صاحب کو سمجھانا چاہا، مگر حاکم صاحب ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ لیلا بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، مت کریں ایسا۔ ایک تو وہ اتنی چھوٹی لڑکی ہے، اوپر سے اسے کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں، نہ حویلی کے اصولوں کا پتہ ہے۔ اس کی ماں بھی انگریز تھی، پہلے آپ کے بھائی نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اب اسی انگریز کی اولاد کو آپ اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، بس کہہ دیا۔ لیلا بیگم، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اسے اپنے بیٹے کی ہی بیوی بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہت غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ مما، آپ ہی سمجھانے کی کوشش کریں، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں تو اسے، ایک تو وہ 18 سال کی ہے، مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، کہاں میں 28 سال کا ہوں اور وہ 18 سال کی۔ اوپر سے عجیب قسم کی اور سی بچوں کی بالی حرکتیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے اسے تو اس بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا۔ یہ کہتے وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے وہ سینے پہ بازو باندھے کھڑی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چراتے ہوئے بولا، آپ کو لگتا ہے مجھے شادی کا نہیں پتا؟ جی مجھے پتا ہے، میں آپ سے شادی کروں گی۔ میں نے تایا جان کو بولا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ مجھے اچھے لگے ہیں۔ وہاں پہ میری ساری دوستیں کہتی تھی پاکستانی لڑکے تو اتنے بور ہوتے ہیں، مگر آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے گویا ہوئی، میں تو آپ سے اپنے لاڈ اٹھواؤں گی۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے گویا ہوئی، باہر میں جاؤ۔ یہ کہتے وہ غصے میں سیڑھیاں اترتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سامنے کھڑی اپنی تائی جان کو دیکھا، جلدی سے لیلا بیگم کے پاس آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، یار تائی جان، آپ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، آپ تو اتنی کیوٹ سی ہیں، مجھے اپنی بہو بنا لینا، مجھے آپ کا بیٹا پسند آ گیا ہے۔ وہ ان کی گال کو کھینچتے ہوئے گویا ہوئی، لیلا بیگم تو اس بے باک سی لڑکی کو دیکھنے لگی، کیسے دھڑلے سے وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی بہو بنائیں۔ لڑکی، یہ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو، یا سوچے نا تائی جان، اگر آپ کی بیٹی ہوتی، اسے کوئی ہینڈسم سا لڑکا پسند آ جاتا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہوتی، بالکل آپ کے جیسا کیوٹ سا کوئی ہوتا، تو آپ اس کی شادی کر دیتی نا۔ یار پلیز مجھے بھی اپنی بہو بنا لے، وہ معصومیت سے بولی۔ لیلا بیگم اسے دیکھنے لگی، وہ شکل سے کہیں بھی چلاک قسم کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ انہیں تو لگا تھا کوئی مکار قسم کی ہوگی، مگر وہ کیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی اچانک۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اچھا ایک بات بولو۔ وہ دوبارہ سے ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے ان کی انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گویا ہوئی، شاید اسے سب سے لاڈ اٹھوانے کا بہت زیادہ شوق تھا، تبھی ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر تھا۔ ہاں بولو، اب مجھے میگی بنا دینا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے پلیز۔ وہ ہمارے ہاں وہ میڈ تھی نا، وہ مجھے بنا کے دیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تمہاری میڈ نہیں ہوں، یہ کہتی وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ ہونٹ لٹکائے سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگی، اتنے میں پیچھے سے زابیار آیا۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ مطلب کہ ہونے والی بھابھی، کیا ہو رہا ہے؟ مما کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، مما کو غصہ آ گیا تو آپ کو بہت زیادہ باتیں سنائیں گی۔ کیا ہے یار، کتنی خروس ہے تمہاری مما بھی، اور تمہارے یہ بھیا بھی پسند آ گئے مجھے یار، تم ہی منا لو ان کو، ویسے شادی کر لینی ہے میں تو اتنی کیوٹ سی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی
انہیں میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہے، آپ جیسی نہیں۔ وہ دوبارہ سے اس کا دل جلا گیا۔ تم دونوں ہی منحوس ہو، یہ کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کہیں سے وہ ایسی نہیں لگتی تھی، اس کی شکل کوئی دیکھتا تو یہی کہتا بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ لیے بلاج کے کمرے میں آئی۔ بلاج نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آ گئی پھر سے دماغ کھانے، وہ زیر لب بڑبڑایا، میں کب آپ کا دماغ کھاتی ہوں؟ وہ آ گئی دلے سے اس کے پاس صوفے پہ بالکل اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئی۔ دیکھو مہربانی ہوگی تھوڑا دور ہو کے بیٹھو، یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بھی چپک کے بیٹھ جاتی ہو۔ میں جی کسی کے ساتھ بھی چپک کے نہیں بیٹھتی تھی، بس آپ کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ یہ دیکھو نا، یہ لیپ ٹاپ چل نہیں رہا، یہ ٹھیک کر دیں۔ یہ کہتے وہ فوراً سے اس کا لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی اپنا لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ گئی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ یہ لو ٹھیک ہو گئے، یہ کہتی ہوئی اس کے واپس پکڑا۔ اب میں تمہیں موویز دکھاتی ہوں، موویز دیکھتے ہیں پلیز۔ نہیں، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں، مجھے آفس کا کام کرنا ہے، جاؤ یہاں سے پلیز۔ ایک دیکھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غصے میں اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، اور کبھی کسی نے بلاج کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا جیسا وہ لڑکی کر رہی تھی۔ یہ لیپ ٹاپ اٹھاؤ، یہاں سے لے جاؤ، اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے، اسی خوشی میں ابھی اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ غصے میں بولا، اور کیا سچ میں آپ مان گئے ہو؟ ہائے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ ساتھ ہی رخصتی بھی کروا لینا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی تم لڑکی ہو، یہاں سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو وہ گھبرا گئی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی وہیں چھوڑے غصے میں وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، بساختہ ہی اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ دیکھنے لگا وہاں پہ شاید اس کی لڑکیاں ہی دوستیں تھیں جن کے ساتھ بہت زیادہ تصاویر تھیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ چنچل مزاج اور ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، اور شاید وہ سخت رویے پہ ڈر جاتی تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ بھی بہت ساری تصاویر تھی، مگر اس کی مما کے ساتھ بہت کم تصاویر تھی۔ اس نے اپنی چچی جان کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھی، پھر اس کے لیپ ٹاپ کو مزید دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے تجسس سا ہوا۔ سارے لیپ ٹاپ دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کے کمرے میں آیا۔ سامنے وہ گھٹنوں میں بازو لپیٹ رو رہی تھی۔ بلاش کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بلاش نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنے ہاتھ کے پش سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی۔ بلاش نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ دوبارہ سے کمبل اوپر کر گئی۔ چلے جائیں آپ، مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ غصے میں گویا ہوئی، آپ مجھے تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو میں کون سا آپ کو کھائے جا رہی تھی؟ آپ کا میں نے کون سا دماغ کھایا تھا؟ یہی تو بولا تھا مووی دیکھتے ہیں، آپ نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹ دیا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی آنسوں کو صاف کیا تو وہ ایک دم سے مسکرانے لگی تھی۔ ایسے ہی مجھ سے پیار محبت سے بات کیا کریں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایک تو تمہیں ہاتھ مارنے لگا تھا، سب سے پہلے رومانٹک ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اور یہ رومانس نہیں ہوتا بلکہ اس کو کہتے ہیں ہمیں محبت کی ضرورت ہے۔ بھائی مجھے آپ لوگوں کی محبت چاہیے نا۔ اور پھر سے ہونٹ لٹکاتے ہوئے گویا ہوئی۔ بالکل وہ معصوم سی بچی لگنے لگی۔ تھوڑی عقل کر لو۔ وہ دوبارہ سے سخت لہجے میں بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہے ہی خروس قسم کا آدمی، یہ کہتی وہ اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کا نکاح بلاج کے ساتھ تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ہر چیز لیلا بیگم نے ہی پسند کی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش بھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیلا بیگم کو وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی، اور شاید اس نے بہت کم وقت میں بہت جلدی لیلا بیگم کا دل جیت لیا تھا۔ مگر وہ دیکھ رہی تھی بلاج اس نکاح سے بالکل خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ نکاح کے بعد لیلا بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اتار کے خاندانی کرا، اس کے بازو میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہمیشہ تم نے اس گھر کے ساتھ وفادار رہنا ہے، آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، مگر منہا کے ساتھ بلاج نے کوئی بات نہیں کی۔ نکاح کے بعد بھی وہ نوٹ کرنے لگی تھی کہ بلاج اس سے دور دور رہتا تھا۔ وہ جب بھی بلاج کے پاس جانے کی کوشش کرتی یا اس کے ساتھ کوئی بات کرتی تو وہ غصے میں اسے ڈانٹ دیتا۔
آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو وہ سامنے بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نکلو یہاں سے، کمرے سے۔ شاباش، میں کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں، وہ سونا چاہتا ہوں۔ وہ غصے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بالکل بھی نہیں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پہلے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ بلاش خود نہیں جانتا تھا کہ مینا کو دیکھتے ہی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ خود پہ کنٹرول کھونے لگ جاتا تھا اور مینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر لپیٹ لیا۔ اسی لمحے زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اب رو کیوں رہی ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ سو کرتی اسے بتانے لگی، تمہارے بھیا بہت برے ہیں، تمہیں پتا ہے میں اتنا پیار سے ان کے پاس تیار ہو کے گئی، انہوں نے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ارے اتنی سی بات پہ اتنا زیادہ رو رہی ہیں؟ یہ لے پانی پی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس میں ڈال کے دیا تو وہ گٹاگٹ سارا پانی پی گئی۔ ایک اور گلاس دو، تمہارے بھائی نے ایسے میرے اندر آگ لگائی ہے کہ پانی پی پی کے بھی نہیں بجھ رہی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے زاویار، زیادہ الٹی سیدھی باتیں مت سو جاؤ۔ شاباش، اپنے کمرے میں اتنی رات کو ایسے حسین بن کے بیٹھو گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اسے زاویار کی باتیں کچھ عجیب سی لگی تو وہ فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ آ کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جلدی سے چینج کیا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ آ کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کو اس کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اسے ڈر سا لگنے لگا۔ اب میں کیا کروں؟ لائٹ کہاں چلی گئی ہے؟ ڈر لگنے لگا۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ہیٹر آن کرنا چاہا مگر ہیٹر بھی آن نہ ہوا اور کمرے میں اس قدر ٹھنڈ تھی کہ اسے سمجھ نہ آئی وہ کرے تو کیا کرے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے کمرے میں اے سی چلا دیا ہو۔ یا اللہ میں اب کیا کروں؟ ایک کام کرتی ہوں، بلاش کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور بلاش کے کمرے کی طرف گئی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازے کو لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آئی۔ مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیا صرف میرے ہی کمرے کی لائٹ بند ہوئی ہے؟ اس نے آہستگی سے کمبل اٹھایا اور بلاش کی ٹی شرٹ کے اندر گھس گئی۔ بلاش مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بلاش جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، اپنی ٹی شرٹ میں اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ فوراً سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تک اس کا سالیوار سراپا ہی وہ بھول نہیں پایا تھا کہ اب یوں سے اپنے پاس دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ بلاش چھوڑے نہ مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولنے لگی، مگر بلاش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آدھی رات کو منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں نہیں آنا، اب کیوں آئی ہو؟ اب میرا دل ہے تمہیں مما بنا دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تو بالکل بھی میں نے دور نہیں کر جانا، ابھی تو فی الحال میری نیت تم پہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ کہتے اس کی ناک کو کھینچا تو وہ ڈر گئی۔ بلاش کا رویہ بالکل نیا تھا۔ بلاش پلیز چھوڑے نا، اس نے بلاش کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس نے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر اپنا چہرہ چھپایا، اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بلاش پلیز، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، مگر بلاش نے اس کے تمام لفظوں کو قید کرتے ہوئے اسے بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ جیسے جیسے وہ بلاش کے ہاتھوں کی حرکتوں کو محسوس کرنے لگی، وہ ڈرنے لگی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ آنکھیں بند کیے بس اسے اپنے لمس سے آشنا کروانے کا۔ چھوڑے مجھے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہے یار، اب تمہیں مما تو بنا کے ہی چھوڑنا ہے نا؟ خود تو میرے پاس آئی ہو، کیا کہتی تھی میری لاڈ ڈورانی؟ تمہارے لاڈ اٹھاؤں؟ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلاج اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئے گا۔ ہاں، آپ کی لاڈو رانی کو آپ سے بہت زیادہ لاڈ اٹھوانے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی۔
اور وہ اپنی ٹی شرٹ کو اتارتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا تمام فاصلے مٹانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ وہ شاید محبت کی بھوکی تھی، اس چیز کا اس شخص کو احساس ہونے لگا جیسے وہ اس کے قریب تھی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے شاید محبت کی طلب تھی، ضرورت تھی۔ وہ سمجھ پایا مگر گویا وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا تھا۔ اسے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کیوں اٹھا؟ اس چیز کا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ جیسے جیسے اس کا دماغ بیدار ہوا، اس کے حواس بحال ہوئے تو ایک دم سے وہ ہڑبڑا کے اٹھی، گھبراتے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً سے اٹھنے لگی جب اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کے بلاش نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بتاؤ۔ دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا تھا وہ گھبرا گئی۔ وہ آپ نے کل رات وہ آگے مزید کچھ بول نہیں پائی۔ ہاں، کل رات میں نے آپ کو مما بنانے کا پلان کیا ہوا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے گویا ہوا، آپ مجھے باہر جانے دیں۔ کیوں جانے دوں؟ بتاؤ۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ساتھ لگائے، محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہو گیا؟ رونا کیوں شروع کر دیا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا، مجھے محبت چاہیے بس۔ اس کا ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی بولی، تو محبت دوں گا نا؟ نہیں، مجھے بہت زیادہ محبت چاہیے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اچھا، خاموش ہو جاؤ، رونا تو بند کرو۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت چاہیے، مجھے تائی جان سے بھی محبت چاہیے، مجھے تایا جان سے بھی محبت چاہیے، مجھے سب کی محبت چاہیے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے صرف آپ چاہیے، مجھے آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہمیشہ مجھے یوں اپنے سینے سے لگا کے رکھیے گا، مجھے خود سے دور مت جانے دیجیے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اچھا، شاباش، مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آپ کو پتا ہے کیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میری مما مجھے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی، اور پاپا دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے تھے۔ ماما اپنی پارٹیاں انجوائے کرتی رہتی تھی اور مجھے میٹ پالتی تھی۔ مجھے کبھی ماما پاپا نے محبت نہیں دی، مجھے کبھی محبت نہیں ملی، میں محبت کی بھوکی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے روتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی میٹ تھی جس نے مجھے پالا تھا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں اپنے ماما پاپا سے محبت مانگتی تھی، پھر ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ مما ڈیورس لے کر چلی گئی اور بابا پھر بھی ویسے ہی دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے تو بابا نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا، اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے نہ جانے کیوں جی چاہا اب مجھے محبت دیں، بہت ساری محبت۔ جب ہمارے بچے ہوں گے ہم انہیں بہت زیادہ محبت دیں گے، ہم انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی اور وہ اس کی 18 سال کی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اسے آج پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اسے کس قدر محبت کی ضرورت تھی، جسے ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا اور وہ اتنی شدت سے روئی کہ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری جان، رونا تو بند کرو۔ وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ بہت حسین تھی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں، اس کی سرخوں سفید رنگت، گلابی ہونٹ کسی کو بھی پاگل کر سکتے تھے۔ اچھا میری لاڈو، خاموش ہو جاؤ نا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوا تو وہ پھر سے اس کے گرد بازو حائل کرتی اس کے سینے سے چپک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو شاور لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں پہ میں نے آپ کے سینے سے دیکھو، کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہوتا رہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گا، پھر رخصتی کی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، کدھر آپ نے جانا ہے؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئی گویا ہوئی۔ مجھے آفس کے کسی کام سے جانا ہے، اوکے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن ابھی مجھے کچھ دیر یہاں پہ رہنے دے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی اس کے سینے سے لگی اس شخص کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی رہی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر انگلیاں چلاتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ اس دن کے بعد بھی اکثر وہ اس کے پاس آ جاتی۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، اور وہ ہر وقت اسے یہ کہتی تھی کہ آپ کب رخصتی کروائیں گے۔ وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کے
اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ کچھ دن کے لیے وہ دوسرے شہر گیا، مگر جب وہ واپس آیا تو اسے وہ سامنے کہیں نظر نہ آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ ڈنر کر رہا تھا، بار بار ارد گرد اس کی نگاہیں منہا کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ مما، منہا کدھر ہے؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو لیلا بیگم بھی کافی زیادہ پریشان نظر آئیں۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہے۔ جب سے تم گئے ہو تب سے بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، ایک دفعہ اسے دیکھ لینا۔ لیلا بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ کھانا جلدی ختم کرنے کے بعد وہ جلدی سے منہا کے کمرے کی طرف آیا۔ اسے لگا تھا منہا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوگی، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ منہا پہ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ آگے آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کمبل میں سر دیے شاید سو رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ منہا، مجھے تو لگا تھا میری جان میرا بہت زیادہ انتظار کرے گی، میری لاڈو رانی۔ آنکھیں آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، اور اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ کہیں سے پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی۔ منہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے منہا کی گالوں پہ اپنے لب رکھے نرمی سے پوچھا، مگر منہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرتے ہوئے اسے دور ہونے لگی۔ آپ یہاں سے جائیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ منہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً سے منہا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر منہا نے اسے دور جھٹک دیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو وہ حیران ہو گیا، نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی وہ منہا کو دیکھتا رہا۔ منہا، کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھنے لگا۔ فوراً سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اس نے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ارے تم تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، بتاؤ میری جان، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح منہا سے پوچھنے لگا، مگر منہا نے غصے میں اس سے کہا، چلے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور اس کے یوں چلانے پر لیلا بیگم بھی اندر آ گئی۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے منہا کی حالت کو دیکھا۔ منہا بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے منہا سے پوچھا۔ پلیز آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ مما آپ جائیں، میں اسے پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو لیلا بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ منہا، ادھر مجھے دیکھو۔ وہ بالکل منہا کے پاس تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے منہا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور منہا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز آپ یہاں سے باہر جائیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ منہا، ایسے کیسے میں باہر چلا جاؤں؟ چلو شاباش، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ محبت بڑے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے بولا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتی تو میں کبھی اپنی لاڈو رانی سے بات نہیں کروں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، چلے جائیں، ہو جائے نا، مجھے نہیں بات کرنی۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی مما سے، بابا سے، سب سے پوچھا، مگر وہ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ جس دن تم گئے ہو اس سے اگلے دن سے ہی وہ ایسی ہے، بالکل خاموش رہتی ہے، جبکہ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دن بہ دن وہ کمزور ہونے لگی۔ بلاش نے گھر میں رخصتی کی بات کر دی، مگر وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے رخصتی نہیں کرنی، مجھے واپس بھیج دو، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کے تو بلاش مزید پریشان ہو گیا۔ میری جان بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تمہارے بابا تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ مما پلیز آپ بتا دیں، آپ نے اس سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ تو خود پریشان ہو گئی۔ بیٹا، میں نے کیوں بلا اس سے کچھ کہنا ہے؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے خود نہیں پتا کیسے ہوا کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ منہا شاباش بتاؤ، میں نے بولا ہے نا، مجھے نہیں بتانا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ مما چھوڑے رخصتی کو، میں بس ویسے ہی اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، لیکن وہ ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، رخصت کر کے ہی لے کے جانا۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی، مگر وہ بے جان سا مجسمہ لگنے لگی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، بمشکل ایک تو نوالے حلق سے اتارتی اور سب کو کمرے سے باہر بیچ دیتی۔ جیسے اسے اکیلے رہنے کی عادت پڑنے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ محبت بے لہجے میں گویا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بتاؤ۔
نے کیا پوچھا ہے؟ اب کی بار لہجہ مزید سخت ہوا۔ وہ نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بولا ہے نا چلے جائیں یہاں سے۔ چلانے لگی۔ میں نے کیا پوچھا بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو مزید سہم گئی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی بات سن کے بلاج کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ مورت کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے ایک دم سے اس کے اوپر چپتا اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لے کے بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا۔ اتنی محبت کرتا ہوں، جنون ہو کیا میرا؟ منہ پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیتا ہوا اسے اپنی شدتوں سے آشنا کروانے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پوری رات اس کے اوپر جھکا ہوا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ اس بات سے انجان کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ کہیں سے یہ وہ چنچل مزاج لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سکون سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ آہستگی سے کمرے سے باہر آئی اور کچن کی طرف آئی، اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ گھبرا کر خشک ہونٹ بھرنے لگی۔ ہائے ہائے جانے من، چائے بنا رہی ہو؟ وہ بے باکی سے کہتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہوا تو پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے میری جان، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے اس شوہر کو بتا دو گی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ تمہاری ویڈیوز پھر پوری دنیا دیکھے گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ بے باکی سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ روتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دینے لگی، مگر وہ مکمل طور پر اس کے پاس آ گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کب تم اپنا آپ مجھے سونپو گی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کر کے ہٹا، اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے کان کی لو پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے کپ کپائی، اسے دھکا دے دیا اور جلدی سے وہیں پہ سب کچھ چھوڑتی بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آئی۔ آ کے اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے بلاج کی آنکھ کھل گئی۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اسے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بلاج نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بلاج محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ وہ ایک دم سے بلاج کے سینے سے لگ گئی، شدت سے اسے دبوچ لیا۔ بلاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے دور جانا ہے۔ اسے ہچکیاں آنے لگی۔ بتاؤ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے بس یہاں سے دور لے جاؤ بلاج، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شدت سے اسے دبوچتے ہوئے اس کے ناخن مارنے لگی تھی۔ بلاج آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ بہت بری طرح سے چلائی اور بلاج اس کی یہ حرکت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شدت سے اسے بینچ لیا تھا، وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ آہستگی سے اسے اٹھاتے ہوئے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بلاج کے ساتھ چپکی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور بلاج میں سر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نہیں میری جان، میری لاڈو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ کبھی بوسہ دیتا، کبھی اس کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیتا، اس کی آنسوں کو صاف کیا۔ وہ اس کے سینے پہ اپنا چہرہ چھپائے خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کافی حد تک نارمل لگ رہی تھی۔ جس طرح رات کو بلاج نے اسے اپنے حصار میں لے کے اسے اپنائیت کا احساس دلایا، اسے اپنی محفوظ پناہوں میں رکھا تھا، اب وہ تھوڑی نارمل لگنے لگی، مگر ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ دور کونے میں کھڑے اسے دکھائی دیا، جو اپنے ہونٹ پہ اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اسے عجیب سے اشارے کرنے لگا، جسے دیکھ کے اس کا دل بری طرح سے لرزا۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے بلاج کے ہاتھ کو بری طرح سے دبوچ لیا۔ بلاج نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ بلاج نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ مجھے کمرے میں لے چلو، اس نے گھبراتے ہوئے بلاج کو کہا۔ بلاج حیران ہو گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ مجھے کمرے میں جانا ہے، مجھے واپس گھر لے چلیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے پلیز۔ وہ بولنے لگی۔ دیکھو ولیمے کا فنکشن ختم ہونے والا ہے، پھر واپس چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اچانک سے وہ اتنی شدت سے چلائی کہ نہ جانے کتنے مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیلا بیگم اس کی طرف آئیں۔ بیٹا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں مما، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لے کے چلتا ہوں۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بلاج نے فوراً سے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا۔ وہ بہت زیادہ
تھکی ہوئی لگنے لگی اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ شاید ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، انہیں کوئی بہت زیادہ ذہنی ٹینشن ہے، آپ پلیز محبت سے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاسپٹل سے واپسی پہ وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے سیدھا اپنے فلیٹ پہ لے گیا۔ وہ محبت سے اسے پوچھنے لگا، چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ وہ اسے لے کے وہاں سے پہ آیا، وہ ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ آہستگی سے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے اندر لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، دیکھنے لگی نئی جگہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی۔ آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، میں ہوں، میں آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ وہ روتے ہوئے دیکھنے لگی جیسے اسے ڈر لگ رہا ہو۔ ادھر مجھے دیکھو، تمہیں کسی سے ڈر لگتا ہے کیا؟ بتاؤ تو، میری لاڈو رانی ہونا تم نے بولا تھا کہ تم سب کچھ مجھے بتاؤ گی۔ میری لاڈلی بیگم، بتائے نا مجھے کیا ہوا ہے، بتاؤ۔ شاباش۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کھینچ کے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کیا آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کس سے بچا لوں گا؟ وہ آپ کا بھائی زاویہ۔ کیا زاویہ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ زاویہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ اس دن میں شاور لے رہی تھی تو اس نے ایک نازیبا ویڈیو بنا لی تھی، وہ کہتا ہے وہ نیٹ پہ ڈال دے گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کے بتانے لگی، مطلب اس کا اپنا سگا بھائی اسے ہراساں کر رہا تھا، وہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میری جان، ایسی باتیں شوہر سے چھپائی نہیں جاتی۔ وہ اس معصوم سی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، کتنی بڑی تکلیف برداشت کرتی رہی، اس چیز کا اسے اب اندازہ ہوا نہیں۔ میرا بچہ رونا نہیں۔ وہ محبت سے اس کے آنسوں کو صاف کرنے لگا۔ رونا نہیں۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ پوری رات وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے احساس کرواتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بابا کو کال ملائی، انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زاویہ ایسا کرے گا۔ وہ کہنے لگے، اسے میں باہر بھیجنے لگا ہوں تاکہ اس کی وہاں رہ کے اگر ٹھکانے آئے، جب اسے کچھ نہیں ملے گا خود کمانا پڑے گا، اس سے بڑھ کے اس کے لیے کیا ہی سزا ہوگی۔ اسے باہر بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں اپنے لیے خود نوکری ڈھونڈو تاکہ اس کی اگر ٹھکانے آ جائے۔ اور اچھی خاصی اسے مار بھی پڑ چکی تھی اپنے بابا جان سے۔ اس معصوم کو اتنا اس نے ذلیل کیا تھا اور نہ جانے کیوں بل آج بھی اس کے سامنے شرمندہ سا نظر آتا تھا۔ اس نے اتنا بھی اسے مطمئن نہیں کیا تھا کہ اسے کچھ بتا سکتی۔ اب تو لیلا بیگم اس سے پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھی، بالکل اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھ لیا۔ صبح اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دیتی اور کہیں نہ کہیں لیلا بیگم کو وہ بالکل اپنی بیٹی معلوم ہونے لگی۔ لیلا بیگم کو احساس ہوا کہ انہیں ماں بن کے اسے رکھنا چاہیے تھا تاکہ اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی تو انہیں بتاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہمیشہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے لاڈو بن کے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ آپ کو پتا ہے تائی جان مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں؟ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے تائی جان آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں ایسے ہی پھر ہم بھی اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے بچوں کے نام پہ چھیڑ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔